آپ اندازہ لگائیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کے پاس خط بھیجا تھا، دعوتی خط تھا، ہرقل روم کا بادشاہ تھا، اس کے پاس حضور نے خط بھیجا تھا کہ اسلام قبول کر لو۔ وہ بادشاہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے سوچا کہ میں خود خط پڑھ کے رائے قائم کروں کہ یہ بندہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کی بجائے بہتر یہ ہے کہ میں اس بندے کے بارے میں پوری تحقیق کر لوں، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے میں اس کے بارے میں پوری تحقیق کر لوں۔ چنانچہ اپنے کارندوں سے کہا کہ ہماری ملک میں اگر عرب علاقے سے کوئی قافلہ آیا ہوا ہو تو ان لوگوں کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں اس بندے کے بارے میں تفصیلات پوچھ لوں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا قافلہ گیا ہوا تھا شام۔ حضرت ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہو چکے تھے، لیکن ان کو ہرقل کے پاس پہنچایا گیا۔ پھر ہرقل نے کچھ سوالات پوچھے، بہت سمجھدار تھا، بخاری شریف میں وہ لمبی حدیث تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی پس منظر کیا ہے، آپ کے اخلاق کیا ہیں، آپ کی تعلیمات کیا ہیں، آپ کے آبا و اجداد کیسے تھے، یعنی بہت تفصیل سے سوالات پوچھے۔ اور ان سوالات کے جواب میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے ٹھیک ٹھیک جوابات دیے، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں تھوڑا سا جھوٹ شامل کر دوں، تھوڑا سا جھوٹ شامل کر دوں، لیکن میں ڈر رہا تھا کہ میرے ساتھ اس وقت میرے دوست موجود ہیں، میرے مکہ کے ساتھی موجود ہیں، اگر یہ لوگ مکہ میں گئے اور انہوں نے مکہ میں لوگوں کو بتایا کہ ابو سفیان نے ہرقل کے دربار میں جھوٹ بولا تھا، میرا کیا بنے گا؟ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ 360 بتوں کو پوجنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھے، لیکن جب ہرقل نے حضور کے بارے میں سوالات پوچھے تو ایک بال کے برابر بھی غلط اور جھوٹ اس میں شامل نہیں کیا۔ شرما رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ابو سفیان نے جھوٹ بولا تھا۔ اور آج کل سیاسی اختلاف کی بنیاد پہ الامان والحفیظ اپنی عاقبت پر بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لیڈر کی خوشنودی کے لیے یا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے یا اس کے دفاع کرنے کے لیے دوسرے لیڈروں کی مٹی پلید کرنا، ان پر بے جا الزامات لگانا، تہمتیں لگانا، اس کی تو لوگ پرواہ نہیں کرتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ کیا قبر میں یہ لیڈر ہمیں بچا لے گا؟ پتہ نہیں بیچارے کا اپنا کیا حال ہوگا، ہمیں کیا بچائے گا؟ پھر قیامت کے دن ہمیں یہ بچا لے گا؟ اس دنیا میں ہمارا حال یہ ہے، پتہ نہیں انسانی عقل کیوں کام نہیں کرتی۔ حال یہ ہے، آئے روز آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ اسٹیج پر کسی بھی محبت کرنے والے نے لیڈر سے مصافحہ کرنے کی کوشش کی تو اس کو تھپڑ لگے، اس کو دھکے دے دے کے پیچھے کر دیا گیا اور اس کو ذلیل کر کے اسٹیج سے اتار دیا گیا۔ جس لیڈر کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھنا یا کھڑا ہونے کی ہمیں اجازت نہیں دی جاتی، اس لیڈر کی خاطر ہم اپنے اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں، اپنی عاقبت پر بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب دوست احباب کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی بھائی کے ساتھ باہم دست و گریبان، سالوں کی دوستیاں دشمنی میں بدل جاتی ہیں ان لیڈروں کی خاطر، اور ان سب کے کرتوت ہم سب کے سامنے ہیں۔ کس کو نہیں پتا کہ کس کا کیا کردار ہے اور وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں، اس کی ماضی کیا ہے اور اس کا حال کیا ہے اور اس کے عزائم کیا ہیں، ہم سب کو پتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہوش سے کام لینا چاہیے، ان لوگوں کی خاطر اپنی عاقبت برباد نہ کریں، اپنے دوستوں کو ناراض نہ کریں، اپنے خونی رشتے نہ توڑیں ان لوگوں کی خاطر جن کے ساتھ مصافحہ کرنا بھی ہمیں کبھی نصیب نہیں ہوتا۔ وہ ان کے ساتھ مل کے کھانا کھانا کبھی نصیب ہو تو بالکل نہیں ہو سکتا۔